بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جب بھی کوئی مصیبت آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے، جیسا کہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان ہے کہ مصیبت کے آنے سے پہلے ہی صدقہ دے دیا کرو تاکہ وہ مصیبت سر ہی نہ اٹھا سکے۔ اسی مناسبت سے ماہ سفر میں 2 صدقے ضرور کیجئے، کیونکہ اس مہینے میں یہ 2 خاص عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جب ہم اللہ کی پسند کے کام کرتے ہیں تو وہ اپنے بندے سے راضی ہو کر اس کی زندگی کو خوشیوں اور برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشحالی اور سکون چاہتے ہیں تو اس سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جب ہم اسلامی سال کے مہینوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم الحرام کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، رمضان المبارک کو عبادت کا اور ذی الحجہ کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک مہینہ یعنی ماہ سفر نہایت خاموشی سے گزر جاتا ہے، جیسے لوگوں کی نظر میں اس کا کوئی خاص مقام ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے ایسے روحانی راز پائے ہیں کہ اگر وہ عام انسان پر کھل جائے تو زندگی میں خوشیاں برسنے لگیں۔ افسوس کہ اس مہینے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں اور من گھڑت باتیں مشہور ہو چکی ہیں۔ لوگ اسے نعوذ باللہ نحوست کا مہینہ یا مصیبتوں کا وقت کہتے ہیں، جبکہ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ماہ سفر وہ مہینہ ہے جس میں اگر انسان 2 خاص صدقے کر لے تو اس کی کایا پلٹ سکتی ہے، کیونکہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں بلکہ یہ روح کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی اور عذاب کو کم کرتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب عام دنوں میں صدقہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو اس مہینے میں جب لوگ وہم اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، صدقہ کرنے کی ہمت اور فضیلت کتنی بڑھ جاتی ہوگی۔ ماہ سفر اسلام سال کا 2 مہینہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس مہینے میں ماضی کی امتوں پر کئی آزمائشیں آئیں اور جنگیں ہوئیں۔ یہی وجہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اسلام سے پہلے اسے منحوس سمجھنے لگے، مگر میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح الفاظ میں اس وہم کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا کہ بیماری کا خود بخود پھیلنا، بدشگونی لینا، الو کا بولنا اور سفر کا مہینہ نحوست ہونا، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحیح بخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کوئی مہینہ دن یا رات منحوس نہیں ہوتی، بلکہ نحوست انسان کی بری نیت اور غلط اعمال ہوتی ہیں۔ وقتوں میں نہیں، جب لوگوں میں یہ غلط بات مشہور ہو گئی کہ سفر کا مہینہ مشکلات لاتا ہے، تو ہمارے دین کے رہبروں اور بزرگوں نے سنت کی روشنی میں اس کا بہترین حل بتایا کہ اس مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ماہ سفر میں 2 صدقے لازمی کریں۔ یہ صرف ایک مشہور نہیں بلکہ زندگی کو پرسکون بنانے کا بہترین راستہ ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی بیمار ہو، بچے پریشان کرے یا کاروباری الجھنیں گھیر لیں تو بڑے برے کہتے ہیں کہ صدقہ دے دو۔ صدقہ دراصل وہ مضبوط ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روک دیتی ہے
جو شخص ان دنوں میں دو خاص صدقے کرتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے امن و سلامتی لکھوا لیتا ہے۔ ایک صدقہ اپنے رزق کی برکت کے لیے اور دوسرا اپنے گھر کے سکون کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند کیوں ہے، اور خاص طور پر اس مہینے میں اس کی اہمیت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ بات یہ ہے کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی نفس کی صفائی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ مصیبتوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں صدقے کے اس پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہے جو بظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن زندگی کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف مال بڑھتا ہے بلکہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پس ہمیں اس مبارک مہینے کو بوجھ سمجھنے کے بجائے ایک بہترین موقع سمجھنا چاہیے جو ہمیں دل اور زبان کی پاکیزگی کے قریب کر دے۔ ان دو صدقوں میں سے پہلا صدقہ زبان کا صدقہ ہے۔ اس صدقے کے لیے نہ تو مال و دولت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی جسمانی مشقت کی، بلکہ اس کا تعلق انسان کے بولنے اور گفتگو کرنے سے ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو انسان کو معاشرے میں عزت کی بلندیوں پر پہنچاتی ہے، اور یہی زبان اسے ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی گفتگو کو نرمی، محبت اور سچائی سے سجا لیتا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی، غیبت نہیں کرتا اور اپنے الفاظ سے کسی کا دل نہیں دکھاتا، تو وہ دراصل زبان کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو ماہ سفر میں، جہاں لوگ ذہنی تناؤ اور نفسیاتی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں زبان کا صدقہ ایک روحانی محافظ بن جاتا ہے۔ اس مہینے میں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رشتوں میں تلخی آ گئی، کاروبار کا سکون ختم ہو گیا۔ اگر غور کیا جائے تو اس کی وجہ اکثر ہماری زبان کی بے احتیاطی ہوتی ہے، جیسے کسی کا دل دکھا دینا، غصے میں طعنہ دینا یا ایسی بات کہہ دینا جو رشتوں میں زہر گھول دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کو ایمان کی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ صحیح بخاری۔ لہذا ماہ سفر کا پہلا صدقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو نرمی، حیا، دعا، معافی اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے سجا لیں، کیونکہ جب یہ زبان کسی کے لیے دعا کرتی ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو تو زبان کا صدقہ دیں۔ زبان کا صدقہ صرف چپ رہنے کا نام نہیں بلکہ کام کی اور اچھی بات کرنے کا نام ہے۔ جیسے کسی اداس انسان کو تسلی دینا، ناراض کو منا لینا، کسی کو سیدھا راستہ دکھانا یا کسی کے لیے چپکے سے دعا کرنا۔ جب بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے نرمی سے بات کرے، والدین بچوں پر شفقت کریں، تو یہ زبان کا صدقہ پورے گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ اس مہینے میں یہ عمل اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ شیطان رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور زبان کا صدقہ اس کے وار کو ناکام بنا دیتا ہے۔ زبان کے بعد جو چیز ہماری زندگی پر سب سے گہرا اثر ڈالتی ہے وہ ہمارا دل ہے، جو نیتوں اور جذبات کا مرکز ہے۔ پاک دل سے کی گئی عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور سینہ نور سے بھر جاتا ہے، لیکن حسد، بغض اور کینے سے دل بیمار ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں رٹ جاتی ہیں۔ اسی لیے دوسرا صدقہ
دل کا صدقہ ہے۔ دل کا صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو دوسروں کی نفرت، حسد اور کینے سے بالکل صاف کر دیا جائے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو کسی پیسے سے نہیں بلکہ سچے خلوص سے دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وجہ سے جنتی قرار دیا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیا کرتے تھے اور اپنے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں رکھتے تھے۔ پس ماہ سفر میں دل کا صدقہ یہ ہے کہ آپ سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، حسد نہ کریں اور پرانی ناراضگیاں ختم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے ہم ہر قسم کا کینہ اور دشمنی نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل ایک آئینے کی طرح ہے، اگر یہ صاف ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے انوار نظر آتے ہیں، اور اگر گناہوں اور نفرت سے دھندلا ہو جائے تو انسان سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں دل کو صاف کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی پرانے داغدار لباس کو دھو کر اجلا کر دیا جائے۔ اگر کوئی پرانا جھگڑا یا رشتوں کی دوری ہے تو خود آگے بڑھ کر معاف کر دیں یا معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل کا یہ صدقہ بہت پسند ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماہ سفر میں یہ دو صدقے ضرور کریں تو یہ ایک ایسا روحانی راز ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں بلکہ زبان اور دل کو پاک رکھنا بھی صدقہ ہے، اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس سے بندے کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ سفر کا مہینہ جسے لوگ نادانی میں وہم سے جوڑتے ہیں، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ دل کی صفائی اور زبان کی نرمی سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں اور دعائیں فوری قبول ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ہم اپنے گندے کپڑوں کو پانی سے دھوتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی روح کو زبان اور دل کے صدقے سے دھونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم۔ لہذا زبان کا صدقہ یہ ہے کہ اس سے ہمیشہ بھلائی کی بات نکلے، اور دل کا صدقہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو اور مخلوق کے لیے معافی ہو۔ یہی وہ عمل ہے جو نسلوں کے لیے خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ آج یہ اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم ماہ سفر میں یہ دو صدقے سچے دل سے ادا کریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو رحمتیں تمام رکاوٹوں کو توڑ کر آتی ہیں، رشتوں کی تلخیاں مٹ جاتی ہیں، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ زبان اور دل کی اس پاکیزگی کے بعد جب آپ کی دعائیں آسمان کی طرف جائیں گی تو انشاءاللہ قبولیت کا درجہ پائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے زبان اور دل کا صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے محبوب بندے بن سکیں اور ہماری دنیا و آخرت سنور جائیں۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ خدا حافظ۔